زبان نو روکنا، گالی گلوچ، غیبت تو پرہیز کرنا، اس کے متعلق گفتگو ہو رہی سی۔ امام احمد ابو داود نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو مینو معراج ہوئی، ایک قوم دے سامنے گزر ہویا جنہاں دے ناخن تانبے دے سن، وہ اپنے منہ اور سینے نو نوچ دے سن۔ کچھ لوگاں دے سامنے میرا گزر ہویا، حضور فرماندے نے کہ میں انہاں نو ویکھیا، انہاں دے ناخن جڑے نے نا وہ تانبے دے سن، وہ لوگ اپنے منہ نو اور سینے نو نوچ رہے سن، یعنی ناخن مار رہے سن۔ میں آکھیا جبرائیل یہ کون لوگ نے؟ تے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیتی یا رسول اللہ یہ او لوگ نے جڑے لوگاں دا گوشت کھاندے سن، یہ او لوگ نے جڑے گوشت کھاندے سن، انہاں دی آبرو ریزی کردے سن، یعنی انہاں دی پیٹ پیچھے غیبت کردے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے لمحہ فکری ہے ساڈے واسطے۔ امام ابو داود نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان دیاں سب چیزاں مسلمان واسطے حرام نے، اگرچہ اس دا مال ہوے، اس دی آبرو ہوے، اس دا خون ہوے، یہ ساریاں چیزاں انسان دیاں مسلمان دیاں اپنے مسلمان پرا واسطے حرام نے۔ اور میں انسان نو برائی واسطے اتنا ہی کافی ہے وہ اپنے مسلمان بھائی نو حقیر سمجھے، برائی واسطے اتنا ہی کافی ہے آکے بس یار اس دی تے کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ تے ماڑا ہے، اس دی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت تگڑیاں دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی دی پاک برکت اندر سب لوگ برابر ہیں۔ امام ابو داود نے حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمان دے اتے کوئی گل کرے اس کا مقصد عیب لانا ہوئے، اللہ تعالی اس نو پل صراط دے اتے روکے گا جدو تک اس چیز تو نہیں نکلے گا جو اس نے آکھی ہے، یعنی پل صراط تے وہ اپنا کھاتا پورا نہیں کرے گا، جڑیاں لوگاں دے اتے تہمتاں لانا رہ گیا ہے، پھر وہ پل صراط جڑی نا کراس کرے گا اس تو پہلے وہ اپنا حساب و کتاب یعنی جو دنیا دے اندر تہمتاں لائیاں نے، غیبتاں کیتیاں نے، یہ سارا معاملات مکا کے پھر پل صراط کراس کر کے جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام کنا قبر و حشر دا معاملات جڑنا مشکل ہونی، فلہذا دنیا دے اندر غور و فکر کرو اس معاملے دے۔ ابو داود نے حضرت جابر بن عبداللہ اور ابو طلحہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتھے مرد مسلم دی حد کی حرمت کیتی جاندی ہوئے، یعنی عزت پامال کیتی جاندی ہوئے، اس دی آبرو ریزی کیتی جاندی ہوئے، ایسی جگہ جس نے اس دی مدد نہ کیتی، مسلمان بھرا نو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی عزت دے نال کھیلیا جا رہا ہے، اس کی آبرو دے نال کھیلیا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ نے جڑے صاحب شعور نے روکنا چاہویں اس معاملات نو روک سکتے نے، لیکن او لوگ انہاں دی مدد نہیں کر رہے، یعنی یہ خاموش سنتے رہے نے، انہاں نو منع نہیں کرتے کہ تسی کی کر رہے ہو، ماڑا بندہ یار تہاڈا حق بندا سی تسی اونوں روکو، فرمایا بلکہ انہوں سنتے رہنے، منع نہیں کیتا تے اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا جتے انہوں پسند ہوئے گا کہ اللہ میری مدد کرے۔ اور فرمایا جو شخص مرد مسلم دی مدد کرے گا ایسے موقع دے اتے جتے اس دی حد کے حرمت اور اب ریزی کیتی جا رہی ہوئے، اللہ تعالیٰ اس دی بھی مدد فرمائے گا ایسے موقع دے اتے جتے انہوں پسند ہوئے کہ اج میری مدد کیتی جائے۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، دنیا دے اندر اگر اسی کم آواں گے تے جدوں سانو لوڑ پوے گی اللہ اپنی رحمت دے نال مدد کرے گا، اپنے کرم دے نال مدد کرے گا۔ شرح سنن دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی دی غیبت کیتی جائے اور اس کی مدد دے اتے قادر ہوئے اور مدد دی
اللہ تعالی دنیا اور آخرت دے اندر اس کی مدد کرے گا، اور اگر باوجود قدرت دے اس کی مدد نہ کیتی تے اللہ تعالی دنیا اور آخرت دے اندر انہوں پکڑے گا۔ ایک مسلمان دی غیبت کیتی جا رہی ہے، اگلا بندہ بیٹھا ہے قادر ہے اس چیز دے تو روک سکتا ہے، یار تو یہ گل نہ کر، تیرا حق نہیں بنتا، وہ ماڑا بندہ ہے، تو اس دی ہے عزت اچھال رہے ہیں، لیکن وہ روک سکتا ہے اس چیز دے اتنے قادر ہے، جان بوجھ کے ٹھیک ہے یار تو لگا رہا نہیں روکدا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام فرمایا اس دی غیبت ہو رہی ہے، جو معاملات ہو رہے ہیں وہ نہیں روکدا تے اللہ تعالی اس دے اتے جہنم دی اگ جڑی ہے نا وہ حلال فرما دے گا، اور جہنم دے اندر گر رفتار۔ حضور دے غلام اسی تے ہی آنے گی بت وہ کر رہے اسی نال بیٹھ کے انجوائے کرنے ہیں، مزے لینے، لیکن یاد رکھو برابر دے شریک نے سارے، اس چیز تو بچنا چاہیے۔ اگر کوئی کر رہا ہوگا نا انہوں روکنا چاہیے، بھائی یہ برا فیل کر رہے ہیں، ایک غلط کام کر رہے ہیں، تو صحیح نہیں کر رہے۔ سارا سنن دے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنے بھائی دی آبرو تو روکے، یعنی کسی مسلم دی آبرو ریزی ہوندی ہوئے تو انہوں منع کرے، اللہ دے اتے حق کے کہ قیامت دے دن اس نو جہنم دی اگ تو بچائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جدوں کسی مسلمان دی عزت دے اتے حملہ کیتا جا رہا ہوئے تے کوئی بندہ بیٹھا ہوئے انہوں منع کرے نہیں یار اس طرح نہیں کرنا، ایک کام کر لوے تے اللہ تبارک و تعالی قیامت دے دن انہوں جہنم دی اگ تو بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انہوں جہنم دی اگ تو بچائے گا۔ اس کے بعد حضور نے یہ آیت تلاوت کی تھی وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانہ دی مدد کرنا ساڈے اتے حق ہے، اپنے مسلمان بھراواں دی مدد کرنا ساڈے اتے حق ہے۔ امام ترمذی ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن دوسرے مومن دا آئینہ شیشہ ہے، فرمایا مومن مومن دا پرائے، اس دی چیزاں نو ہلاک ہون تو بچائے، غیبت دے اندر اس دی حفاظت کرے۔ حضور ارشاد فرمایا کہ مومن مومن دا پرائے، مومن مومن دا پرائے، فرمایا انہوں چاہیے کہ پرا دی کوئی چیز ہلاک ہو رہی ہے اس دی بھی حفاظت کرے، اس دی غیبت کوئی کر رہا ہے اس دی عزت دی بھی حفاظت کرے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔